مولانا صاحب وسیلے کے بارے میں بتائیے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے قرآن پاک کی کئی آیات سے وسیلے کا شرک ہونا ثابت کیا ہے۔ جی، ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے جو گفتگو کی وسیلے کے حوالے سے، قرآن پاک کی آیات سے جو چیز ثابت کی وہ درست ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وسیلہ شرک نہیں ہے۔ وسیلے کے تعلق سے تو قرآن پاک میں اور حدیث مبارکہ میں بہت سارے دلائل ہیں، لیکن ہم دلائل اس سے نہیں دیں گے، ہم دلائل جو شرک بتا رہے ہیں وسیلے کو انہی کی کتابوں سے دیں گے تو تھوڑا سا اچھا لگے گا، زیادہ اچھا لگے گا۔ دیکھیے، ہمارے ہاتھ میں جو کتاب ہے، اس کتاب کا نام ہے صراط مستقیم، اور اس کے مصنف ہیں مولانا، لکھا ہوا ہے شاہ اسماعیل دہلوی، اور آگے رحمۃ اللہ علیہ بھی لکھا ہوا ہے، صحیح نا، یہ اس کتاب پر لکھا ہوا ہے۔ اب اس کے صفحہ نمبر 215 پر 215 پر وسیلے کے تعلق سے لکھا ہوا ہے، پڑھ کے سنا دیتے ہیں۔ طالب کو چاہیے کہ پہلے باوضو دو زانو بطور نماز بیٹھ کر اس طریقے کے بزرگوں یعنی حضرت معین الدین سنجری اور حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ، ان حضرات کے نام کا فاتحہ پڑھ کر بارگاہ خداوندی میں ان بزرگوں کے توسط اور وسیلے سے التجا کرے۔ اس میں صرف وسیلہ نہیں ہے، اس میں وسیلہ تو ہے ہی ہے، اور کس کا وسیلہ؟ یعنی جو بزرگان دین دنیا سے جا چکے، رخصت ہو چکے، جن کا انتقال ہو چکا، جنہوں نے پردہ فرمایا، جنہوں نے وصال فرمایا، ان کے وسیلے سے۔ کیونکہ یہ بہت سارے جو اہل حدیث والے ہیں نا، انہیں ایک بیماری یہ بھی لگی ہوئی ہے کہ ہم زندہ کا وسیلہ لیتے ہیں اور مطلب جو دنیا سے رخصت ہو گئے ان کا وسیلہ لیتے ہیں۔ تو اس بیماری کا بھی اس میں جواب ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ معین الدین سنجری رحمۃ اللہ علیہ اور خواجہ قطب الدین بختیاری رحمۃ اللہ علیہ کے نام کی فاتحہ پڑھے اور ان کے وسیلے سے التجا کرے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں۔ اب یہ آپ نے سنا توصیف الرحمان اور ڈاکٹر ذاکر نائک، یہ سب لوگ کہہ رہے ہیں کہ وسیلہ شرک ہے۔ تو اگر وسیلہ شرک ہے تو سب سے پہلے وسیلے کا شرک کا حکم لگے گا نا ان پر، انہی کی جماعت کے مولانا اسماعیل دہلوی۔ اب ان کو یہ شہید بھی لکھ رہے ہیں، رحمۃ اللہ علیہ بھی لکھ رہے ہیں۔ اب دیکھیے، یہ صرف سنیوں کو مشرک کہیں گے اور کچھ نہیں کریں گے اس کے علاوہ۔ اگر واقعی وسیلہ شرک ہے تو اسماعیل دہلوی تو خارج ہو گئے نا، اسلام سے نکل گئے، اور جب اسماعیل دہلوی اسلام سے نکل گئے تو اب ان کو رحمۃ اللہ علیہ کہنے والے وقار اسلام میں رہ سکتے ہیں کیا؟ ان کو شہید کہنے والے اسلام میں رہ سکتے ہیں؟ اور اگر اسماعیل دہلوی بڑے عالم ہیں، یہ چھوٹے موٹے عالم ہیں، ڈاکٹر ذاکر نائک ہیں اور توصیف الرحمان ان سے تو چھوٹے ہی ہیں نا، اگر کسی کو بات بری لگتی ہو تو اسماعیل دہلوی سے چھوٹے ذاکر نائک اور توصیف الرحمان۔ تو اب اگر یہ نہیں نکلے تو یہ جو کہہ رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ غلط کہہ رہے ہیں۔ بھائی دو لوگ ہیں، ایک کہہ رہے ہیں کہ وسیلہ شرک ہے، اور یہ کہہ رہے ہیں وسیلہ ایسے اس طریقے سے ان کے وسیلے سے دعا کرنی چاہیے۔ تو دونوں میں سے مطلب یہ یا وہ کافر ہو گئے نا، اسلام سے خارج ہو گئے۔ جب اسلام سے خارج ہو گئے تو اسلام سے خارج ہونے کے بعد میں بھی تم ان کو رحمۃ اللہ علیہ اور شہید لکھ رہے ہو، یہ کون سی بات ہوئی؟ کیا مشرک کہنے میں صرف سنیوں کو مزہ آتا ہے؟ فتویٰ صرف سنیوں پر لگائیں گے، فتویٰ منہ دیکھ کر لگائیں گے؟ یہ تو بڑے افسوس کی بات ہے کہ آپ فتویٰ منہ دیکھ کر لگا رہے۔ اب اس سے پتہ چل رہا ہے کہ اہل حدیث والوں کے فتوے کتنے کارگر ہیں، ان کا علم کتنا زبردست، کتنا بڑا علم ہے، یہ کتنے قرآن اور حدیث کے ماننے والے ہیں۔ اگر میری بات غلط ہو تو برا کہنے سے ہمیں کیا فائدہ ہے؟ آپ بتائیے، آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کیا منہ دکھائیں گے کہ صرف سنیوں کو مشرک کہہ رہے، سنیوں سے کہہ رہے اسلام سے خارج ہو گئے، اور یہ اپنے مولوی صاحب یہ 215 نمبر جو صفحہ ہے اس پر لکھا ہوا ہے وسیلے کے تعلق سے۔ سنیے، اب ہم ایک بات اور سناتے ہیں۔
رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلم شریف میں حدیث نمبر 213 جلد 1 میں فرمایا ہے، کیا فرمایا کہ اگر دو لوگ ہیں، ایک نے اس کو کافر کہا اور یہ کافر نہیں ہوا تو کہنے والا کافر ہو جائے گا، تو جو لوگ شرک کا سنیوں پر الزام لگا رہے ہیں، سنیوں کو مشرک کہنا چاہتے ہیں، تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم مشرک ہیں تو اسماعیل دہلوی پر اتنی مہربانی اور ہمیں مشرک کیا ایسی دشمنی ہے؟ تو اگر واقعی میں شرک ہے تو ہم یہ جانیں کہ آپ ان کو بھی کہیں، آپ اپنی جماعت کو منع کریں کہ مولانا اسماعیل کو مولانا نہ کہو، رحمت اللہ علیہ نہ کہو، شہید نہ کہو، تو ہم سے کیا دشمنی بھائی؟ ہم ہی کو تم مطلب مشرک اور کافر کہو گے اور اسماعیل دہلوی کو یہ مہربانی۔ اچھا ایک بات اور، جیسے یہ جو ڈاکٹر ذاکر نائک ہے نا، انہوں نے بھی وسیلے کو شرک کہا ہے، تو لوگ کہتے ہیں، بہت سارے لوگ غلط فہمی میں کہتے ہیں کہ انہیں ہر دھرم کی کتابوں کا علم ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں ہر دھرم کو چھوڑو اور پورے اسلام کو چھوڑو، ہم کہتے ہیں کہ جس جماعت میں جس مسلک میں تم چل رہے ہو نا اہل حدیث میں، اسی مسلک کا تم کو اگر علم ہوتا نا تو وسیلے کو شرک نہیں کہتے، اگر اسی مسلک کا تم کو علم ہوتا ڈاکٹر ذاکر نائک کو۔ تو یہ بتائیے، ایک اب میں شعر آ رہا ہے کہ الجھا ہے پاؤں یار کا زلف دراز میں، لو آپ اپنے دام میں صیاد آ گیا، یعنی شکاری جو شکار کرتا تھا نا، وہ شکار میں خود پھنس گیا۔ قرآن پاک میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، اے ایمان والو وہ بات کیوں کہتے ہو جس پر خود عمل نہیں کرتے۔ اب اچھا، یہ جو شرک بدعت کے فتوے لگانے والے ہیں، انہی کا شرک بدعت کا فتویٰ نیاز، میلاد، تیجا، چالیسواں، وہ سب اسی کٹاگری کے فتوے ہیں۔ جیسے یہ فتویٰ ہے نا وسیلے کو شرک بتایا، اور وہ میلاد والا، وہ ان کے ایک مولانا میلاد کو شرک بتا رہے ہیں، وہ ہم نے ویڈیو بنا کے ڈالی ہوئی ہے۔ اور دوسرے ان کے جو بڑے مولانا، کیا نام ان کا، ابن تیمیہ، وہ میلاد کو منانے پر ثواب لکھ رہے ہیں کہ میلاد منانے پر ثواب ملے گا، اور دوسرے مولانا شرک بتا رہے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ سارے فتوے سنیوں کے خلاف۔ ابن تیمیہ کو کہیں کہ وہ کون ہوئے؟ اگر وہ میلاد منانے کو ثواب لکھا انہوں نے اور اس کے باوجود بھی وہ مسلمان رہے، تو وہ میلاد منا کے مشرک کیسے ہو سکتے ہیں؟ ہم نے میلاد منا کے غلط کام کیسے کیا؟ ہم نے میلاد منا کے بدعت کیسے کیا؟ کیونکہ آپ کے مولانا لکھ رہے ہیں میلاد منانے پر ثواب ملے گا۔ ہم اہل حدیث والوں سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ آپ بتائیں، آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کیا منہ دکھائیں گے؟ کیونکہ کیا شرک کا فتویٰ صرف سنیوں پر، ابن تیمیہ پر نہیں لگے گا، اسماعیل دہلوی پر نہیں لگے گا؟ یہ جو ابن تیمیہ کی کتاب ہے نا، وہ یہ کتاب ہے، اس میں لکھا انہوں نے کہ میلاد منانا ثواب ہے۔ صفحہ نمبر صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں، ابھی ہم صفحہ نمبر، ہاں یہ صفحہ نمبر 73 پر لکھا ہوا ہے، میلاد منانے کو ثواب انہوں نے صفحہ نمبر 73 پر لکھا ہے ابن تیمیہ نے۔ اب اہل حدیث والے بتائیں، ہم سنیوں سے کیا خطا ہوئی جو شرک کا اور کفر کا فتویٰ لگا رہے سنیوں پر؟ کبھی نیاز کے نام پر، کبھی وسیلے کے نام پر، کبھی میلاد کے نام پر، یہ جو تفرقہ ڈال رہے کیوں ڈال رہے؟ کیا ملے گا؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث پاک میں آیا کہ آخر زمانے میں ایسے گروہ نکلیں گے، ایسے لوگ نکلیں گے جو ایسی باتیں کریں گے جو نہ تم نے سنی ہوں گی، نہ تمہارے آباء و اجداد نے سنی ہوں گی۔ ان سے دور رہنا، کہیں تمہیں گمراہ نہ کر دیں۔ یہ کہاں لکھی ہوئی بات؟ مسلم شریف اور حدیث نمبر 16۔ ان سے دور رہنا، ایسی حدیث سنائیں گے، ایسی باتیں بتائیں گے جو تم نے سنی ہوں گی، نہ تمہارے باپ دادا نے سنی ہوں گی۔ ان سے دور رہنا۔ اب جو لوگ قریب جائیں گے نا فتنے میں، وہی پڑیں گے، وہ جانے۔ تو اللہ کے رسول منع کر رہے ہیں کہ ان سے دور رہنا، ان کے قریب مت جانا۔ جو لوگ قریب جا رہے ہیں نا، یہ کہہ کر کہ ہم تو بڑا آٹا کھاتے ہیں نا، ہم ہی آٹا کھاتے، ہم گمراہ تھوڑی ہو سکتے، تو ہم کہتے ہیں تمہارے پاس کتنی بھی عقل ہو جائے، جو ہمارے نبی نے فرما دیا نا اس سے آگے نہیں نکل سکتے۔ پوری دنیا کی عقلیں ساری ایک جگہ پر جمع ہو جائے نا، تو بھی نبی کی عقل کے ذرے کو نہیں پہنچ سکتی ہے تمہاری عقل۔ جو یہ کہتے ہیں مار ٹکاتے ہیں، ہمارے نبی منع فرما رہے کہ ان سے دور رہنا، بچ کے رہنا، جو آخر زمانے میں لوگ نکلیں گے، کہیں وہ تمہیں فتنے میں نہ ڈال دیں اور تم اپنے آپ پر بھروسہ کر رہے ہو۔ اللہ تعالیٰ سارے مسلمانوں کی حفاظت فرمائے، ایمان عقیدے کی۔
یہ قیامت کی نشانیاں ہیں، اتنا یاد رکھنا، یہ قیامت کی نشانیاں ہیں جو فرقہ بندی ہے، اور جتنے مسلمانوں کا ایمان بچے تو بچ جائے، اللہ تعالیٰ اسی پر زندگی، اہل سنت والجماعت میں زندگی اور اہل سنت والجماعت میں ہی موت عطا فرمائے، ایمان والی، آمین صلی اللہ علیہ وسلم۔